الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، یہ چار باتیں فرمائیں، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی وصلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ، چار چیزیں بیان کر کے فرمایا فقط طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ قرآن پڑھیں، اللہ کی حمد کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، خیر اس کو مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم جہلم کے علاقے گرمالہ میں اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے اس ضلع کی بلکہ پنجاب کی چند خوبصورت مساجد میں سے یہ ہماری ایک خوبصورت مسجد اقصیٰ کا یہاں پر گرمالہ میں آج افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بہت الحمدللہ اس علاقے والوں کے لیے کہہ لیں سعادت کی بھی بات ہے، اعزاز کی بھی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور میں جسے دیکھو کہ مسجد سے محبت کرتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مساجد کو بنانا، ان کو آباد کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، خدمت کرنا، یہ سعادت ہے۔ اور ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور تنگ دستی ہے، فرمایا مسجد میں صفائی کیا کر، اللہ تیری تنگ دستی دور کر دے گا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ ان کے پاس کوئی سخت دلی کی شکایت لے کر آتا نا، حضور دل بڑا سخت ہے، فرماتے تھے مسجد میں صفائی کیا کر، تیرے دل کو اللہ رقت عطا فرما دے گا۔ اور مسجد سے محبت جو ہے، یہ قیامت کے دن کتنی بڑی سعادت بنے گی۔ کچھ لوگ پل صراط کے پاس بیٹھے رو رہے ہوں گے، جبریل امین ان سے پوچھیں گے کیوں روتے ہو، کہیں گے پل صراط کی دہشت اور اس کی طوالت سے ہم پریشان ہیں۔ تو فرمائیں گے کہ تم دنیا میں دریا کیسے پار کرتے تھے؟ کشتی میں بیٹھ کے۔ فرمایا آج بھی ایسے ہی پار کر لو۔ کیسے؟ فرمایا جائے گا کہ ان مسجدوں کو لاؤ جن مسجدوں میں یہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، پھر یہ مسجدیں لائی جائیں گی، تو یہ لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں گے، تو یہ مسجد ان کو پل صراط سے پار لے جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز، اپنے والدین، مرحوم والدین کے لیے، اچھا زندہ بھی ہوں تو ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روایت میں نے شعب الایمان میں پڑھی تھی کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے خیرات کرے، یعنی خیرات جب خیرات کرے تو اسے اپنے ماں باپ کے نام کا کر دے، ان کی طرف سے کر دے، تو اللہ پاک اس کے اجر میں بھی کمی کوئی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس طرح کوئی نیکی کا کام کریں۔ دعوت اسلامی کے تحت بہت ساری مساجد
اور مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں، پلاٹس بھی ہیں، اور ان کو بنانا بھی ہے، ان کو آباد بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش بھی کرتے رہنا ہے. اللہ پاک ہمارے ٹکا خان بھائی اور ان کی پوری فیملی کو اس خوبصورت مسجد کے جو ہے وہ تعمیر کروانے پر اس بہترین اجر بھی عطا فرمائے اور اس کو آباد بھی فرمائے. اور آج ہم نے یہ ماشاءاللہ بھی مشورہ کیا ہے کہ یہ مسجد بھی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ شروع کرنے گے. ابھی میرا مشورہ ہو گیا اور آج اس خوشی کے موقع پر یہ بھی اہل علاقہ کو ہم مبارکباد اور خوشی کی خبر دے کے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ بنے گا اور مدرسۃ المدینہ کی کلاسیں لگیں گی اور اس علاقے کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور انشاءاللہ باعمل حافظ قرآن بن کے اپنے علاقے کا نام روشن کریں گے. یہ قرآن کی خدمت کا کام کریں، اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے یہ کام کر جائیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں صدقہ جاریہ کی، مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا. یہ بچے قرآن پڑھیں گے، یہ آج کے بچے ہیں، آج یہ قرآن پڑھیں گے مدرسے میں. ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، لیکن یہ بچے کسی مصلے پر کھڑے رب کا کلام سناتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. تو یہ ان بچوں پر، ان طلبہ پر، ان کے لیے مدرسے کمرے بنا دینا، ان کو یہ مسجدیں بنانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ علم، دین، محبت رسول، اللہ کی محبت، یہ چیزیں اجاگر کی جائیں اور مسجدیں خوبصورت ٹائلز اور ماربلز کے ساتھ آراستہ تو ہوں لیکن آباد سجدوں سے ہوتی ہیں. پہلے دور کہا جاتا ہے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، نمازی پکے ہوتے تھے. آج مسجدیں پکی ہو گئیں لیکن نمازی کچے ہو گئے. ہم نے مسجدیں خوبصورت بنانی بھی ہیں اور ان کو سجدوں سے آباد بھی کرنا ہے. وہ دعوت اسلامی مسجدیں بناتی بھی ہے، مسجدوں کو آباد بھی کرتی ہے. نہیں، مسجد بھرو تحریک ہے دعوت اسلامی. تو انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے بھی، آباد بھی کریں گے. 12 دینی کاموں کے ذریعے، علاقائی دورے کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے، ان نیکی کے کاموں سے، ان جو ہے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والی چیزوں سے مسجدوں کو آباد کرنے کی فضیلتیں بھی پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک مقصد جو ہوتا ہے مسجد، مدرسہ، ادارہ کوئی بھی بنایا جائے، اس کا بنیادی مقصد اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف دنیا کو راغب کرنا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو لانا. ایک اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اتنا بڑا آج ایک گیدرنگ ہے، باہر بھی لوگ ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ہمیں حکم دیا، ان مساجد کا، مدارس کا، ہماری ان رسپانسبلٹیز میں شامل ہے کہ ہم اللہ پاک جل شانہ کے پاک کلام قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اطاعت، فرما برداری. میرے یورپ کے سفر میں مجھے ایک نان مسلم کو ہم نے اسلام کی دعوت دی. اس نے مجھے ایک سوال کیا تھا، ہم نے اسلام کے بارے میں اس کو بتایا اور کچھ گفتگو چلی. ایک جملہ اس نے بولا، why we have to follow Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, why we have to love him. اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اور ابھی یہ پچھلے سال ایک یونیورسٹی میں پاکستان میں بیان کرنے گیا تو اسٹوڈنٹس کچھ بیٹھے تھے بعد میں ملاقات میں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے سوال کیا کہ ہماری زندگی ہے, ہمیں اپنی مرضی سے جینا ہے, میرے پاس سوچ سمجھ ہے, میں اتنی جو ہے وہ ریسرچ میں ہوں, میں اتنا نالج رکھتا ہوں, so I can decide what I have to do, where I have to go. I can decide very well کہ میں کہاں جانا اور کیا کرنا ہے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. سو مجھے شریعت
اور قرآن اور حدیث اس پر تم پابند نہ کرو. ہمیں آزادی دو, ہم اپنی مرضی کی زندگی جئیں, اپنی مرضی کی تھیوری لیں, اپنی مرضی کی ریسرچ کریں اور اپنی مرضی کی زندگی جوائن کریں, اپنی مرضی کا اسکول آف تھاٹ جوائن کر لیں. ایک وہی جملہ جو وہاں مجھے سننے کو ملا تھا, یہ ہماری یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہے, why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں ان کو فالو کریں؟ ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے, کس کو فالو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. ایک بات اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجئے, why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم, because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. یہ یاد رکھیں کہ رب کائنات نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, اخلاق میں, ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنا کے اللہ پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تیری صورت, تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو فالو کیا جائے, ان کی اطاعت کی جائے, ان کی فرما برداری کی جائے. کیونکہ کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے یا فالو کرتا ہے یا کسی سے محبت کرتا ہے. There are three main reasons of love. اہل علم نے 3 بنیادی اسباب محبت بیان کیے ہیں. کیوں کسی سے محبت کی جاتی ہے؟ یا کسی کے احسان کی وجہ سے, یا کسی کے وصف و کمال کی وجہ سے, یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے. یہ امام زرقانی نے بھی لکھا ہے, مواعظ رضویہ میں بھی لکھا ہے. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ محبت کے 3 بنیادی اسباب ہیں, احسان یا وصف و کمال یا حسن و جمال. یہ محبت کے 3 بنیادی اسباب ہیں. اب انہی کو سامنے رکھ کے ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ایسا بنایا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. ایک اعرابی آیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کچھ اپنی غریبی کا عرض کیا کہ میں غریب ہوں. فرمایا 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں ساری تجھے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عاشق رسول تھا, اس سے ایک بندے کی گفتگو شروع ہو گئی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں نا, ان کو مطلب یوں سمجھے کہ اپنے محبوب سے زیادہ کوئی نہ اچھا لگتا ہے نہ کسی کی بات پیاری لگتی ہے. ان کو یہی ہوتا ہے میرے محبوب کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں کسے ہور دا خیال چنگا لگدا ہی نہیں, سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں. اب وہ بندہ تھا, اس نے کسی عاشق رسول سے گفتگو کرتے کرتے بحث لگا لی. اس نے کہا جی حاتم تائی بہت سخی تھا, حاتم تائی بہت سخی تھا. سخاوت کی مثالیں. اب اس نے جو عاشق تھا اس نے پوچھا کتنا سخی تھا. اس نے کہا جی حاتم تائی اتنا سخی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنا رکھے تھے. ایک سوالی ایک دروازے سے آیا, حاتم تائی نے اسے دیا. وہی سوالی دوسرے دروازے سے آ گیا, حاتم تائی اتنا سخی تھا اس نے پھر دیا. وہی سوالی تیسرے دروازے سے آ گیا, حاتم تائی اتنا سخی تھا اس نے پھر نہ نہیں کی. وہ 10 دروازوں سے آتا رہا, حاتم تائی دیتا ہی رہا, نہ نہیں کی. ایسی سخاوت تھی اس کی. اب وہ عاشق جو تھا نا, اس نے کہا کہ یہ تو مجھے کوئی سخاوت کی بڑی مثال نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں بڑی سخاوت کی بات ہے. کیسے؟ دیکھو نا وہ فقیر 10 دروازوں سے آیا. وہ عاشق کہنے لگا سوالی ایک دروازے سے آیا, دوسرے دروازے سے آیا, تیسرے دروازے سے آیا. حاتم تائی اتنا سخی, اس نے پہلے ہی بار فقیر کو اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کی جھولی بھر جاتی, دوبارہ آنا ہی نہ پڑتا. سوالی جاتا نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, پہلی بار میں اتنا عطا کر دے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ایسا کریم ایسا سخی کون ہے, آیا جو منگتا بانگ نے سلطان بنا دیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جائے جھولیاں بھر کے آئے. سوالی آتے ہیں
खाली नहीं जाते, दुनिया तो दुनिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करवाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन फरमाया सल रबिया मांग। ये सही मुस्लिम में हदीस पाक है और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जे हजरत रबिया से फरमाना सल, इसमें कैद कोई नहीं लगाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी कंडीशन फरमाया कि सल मांग, कोई कैद नहीं है, दुनिया का मांगना या आखिरत का, जमीन का मांगना या आसमानों का, आज का मांगना या कल का, कोई कैद नहीं है कि क्या मांगना और कितना। फरमाया सल मांग। इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने लिखा है, इस जुमले ने ही बता दिया कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने दुनिया और आखिरत के खजानों का मालिक बना दिया है, जिसको जो चाहे जितना चाहे जब चाहे अता फरमाए। हजरत रबिया ने फिर मांगा, जब फरमाया ना सल रबिया मांग, फिर हजरत रबिया ने भी मांगा। और क्या मांगा? कहा इन्नी अस्अलुका, हुजूर मैं आपसे मांगता हूं, इन्नी मैं अस्अलुका आपसे सवाल करता हूं, आपसे मांगता हूं, इन्नी अस्अलुका मुराफaqataka फिल जन्ना, हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत का सवाल करता हूं, आपका साथ जन्नत में मांगता हूं आपसे। आपने फरमाया औ गैर ज़ालिक, रबिया इसके अलावा भी मांग ले, है आज वह माइल बअता, और भी कुछ मांग, देता है करम उनका सदा, और भी कुछ मांग। फरमाया रबिया और भी मांग ले कुछ, जन्नत में साथ तो दिया ना दिया, फरमाया और भी कुछ मांग ले। अब हजरत रबिया ने अर्ज किया हुजूर बस यही चाहिए। जिन लोगों की सीरत हम पढ़ते हैं सहाबा किराम की, जो कई कई दिन फाके में गुजार दें, एक एक चादर में कई कई पैबंद लगे हुए जिंदगी बसर कर लें, अब इनको जब इख्तियार दिया जाए कुछ मांगने का तो मांगा क्या? तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गला नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं, क्योंकि तुझसे तुझी को मांग लूं तो मिल जाए सारी कायनात। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। यानी हजरत रबिया ने मांगा तो क्या? जन्नत। जन्नत में भी कौन सी जगह? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफाकत। ये था सहाबा किराम की प्रायोरिटीज का हाल, इनकी तरजीहात के मांगा क्या। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इनकार नहीं फरमाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हो गए, ये सही बुखारी शरीफ में हदीस है। अर्ज की आका मेरा हाफिजा बहुत कमजोर है, आपसे बहुत सी बातें सुनता हूं भूल जाता हूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछा। ये बड़ा अजीब व गरीब मंजर है, ये सही बुखारी में इमाम बुखारी ने शुरू के सफात में यह हदीस लिखी है। ये बड़ा अजीब मामला होने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी हाफिजे की कमजोरी का जिक्र किया। दैट्स इनविजिबल थिंग। हाफिजा ये नजर आने वाली चीज नहीं है, इनविजिबल है, एक मादी चीज नहीं है कि उठा के दे दी जाए, उठा के रखी जा सके कहीं, ठीक है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आका मेरा हाफिजा कमजोर है, फरमाया चादर बिछाओ अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं लप भर के चादर में हाथ रख दिए। ये हवा में लप भरी, चादर में हाथ रखे, फरमाया अबू हुरैरा चादर लपेट सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि व्हाट्स डूइंग, प्यारे आका आप कर क्या रहे हैं कि ये हाफिजा ऐसे मिलेगा। हजरत अबू हुरैरा का भी यकीन देखें, एतमाद देखें। फरमाया अबू हुरैरा चादर सीने से लगा ले। इन्होंने उठा के सीने से लगाई। सही बुखारी की हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू हुरैरा फरमाते वल्लाह अल्लाह की कसम इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं भूला, कभी कुछ नहीं भूला। ये है अताएं। और आज एक बात और की जाती है, हम जब दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में जाते हैं, इन नौजवानों को देखते हैं, इनके चेहरों पर सरों पर सुन्नतों की ये जो वो नूरानियत और ये मदनी माहौल, दीनी माहौल। एक हॉस्पिटल में हम लोग बैठे थे, एक डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि यार आप नौजवानों को थोड़ा इजी करें, इनको पाबंद ना करें दाढ़ी का, इमामे का। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शिद्दत नहीं है, सख्ती नहीं है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने हमें मुक्के दिखा दिखा के दाढ़ियां नहीं रखाई, हमें मक्का दिखा दिखा के दाढ़ियां रखाई, हमें मदीना दिखा दिखा के इमामे सजवाए। तो
فلیکسیبلٹی بہت ہے اس میں، آسانی بڑی ہے، کوئی مطلب ایسا کوئی زبردستی کوئی نہیں کی جاتی. لیکن خیر ڈاکٹر صاحب کا اپنا اوپینین تھا، ان کو بھی پتہ نہیں تھا اتنا، لیکن انہوں نے کہا یار آپ کے نوجوانوں کو میں نے دیکھا یہ گیٹ اپ ان کا، تو یار آپ ان کو تھوڑا ایزی کریں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور آپ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، پرانے خیالات کے بن جائیں گے، ان کو آگے ترقی کرنے دیں. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو ریسرچ سے، ترقی سے، آگے بڑھنے سے روکتے ہی نہیں ہیں. کہا نہیں یار یہ دیکھو نا دنیا کہاں سے کہاں آج کیا ہونے لگ گیا، آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، دنیا جناب آپریشن سرجری میں کتنا آگے نکل گئے، میڈیکل سائنس میں ہم کتنا عروج پر پہنچ گئے، کتنا آگے نکل گئے، آج آنکھ کھولے بغیر آنکھ کے آپریشن ہونے لگ گئے، آنکھ کمپیوٹر کے ذریعے، ریس کے ذریعے، فیکو سسٹم آ گئے، طرح طرح کا نظام، سرجری کا اتنا نظام آ گیا. تو اب آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ دنیا کو ہمیں ان قوموں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ آج بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب قرآن، حدیث، شریعت، فقہ اور کتابیں، اور آپ لوگ پرانی کتابیں پڑھا کے کیسے نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے؟ کہ ڈاکٹر صاحب اسلام ترقی اور ریسرچ سے تو روکتا ہی نہیں ہے، آگے بڑھنے سے بھی نہیں روکتا، اسلام بے حیائی سے ضرور روکتا ہے. اب یہ کہنا کہ جناب آنکھ کھولے بغیر آپریشن، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ پرانی باتیں کرتے ہیں. میں کہا ڈاکٹر صاحب چلیں ایک پیشنٹ میں لے کر آؤں، اس کی آنکھ میں لگ گیا لوہا یا سریا، ہم نے سریا یا لوہا کھینچا، آنکھ نکل آئی، خون بہنے لگا، ڈیلا باہر آ گیا، ہاتھ پہ رکھ کے آنکھ میں لے کر آؤں، کہوں ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیسن لگاؤ، فوراً جوڑ کے اب یہ دیکھنے بھی لگ جائے کوئی دوائی. ہم 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، میڈیکل سائنس طب کا جدید ترین دور جس کو کہتے ہیں ہم. اب کہا جناب ڈاکٹر صاحب کو ایسی میڈیسن لگاؤ کہ بندہ فوراً دیکھنے لگ جائے، کہ اٹس امپوسیبل. ہم نے کہا میڈیکل سائنس کا عروج ہے، 21ویں صدی ہے. پھر میں آپ کو 5ویں صدی کی بات بتاؤں، ایک آپریشن میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. اب ہم کہتے ہیں جناب ہم عروج ہم مخالفت نہیں کرتے میڈیکل سائنس کی، لیکن اب کہتے ہیں جناب پرانی باتوں کو لے کر آپ لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ ترقی اپنی جگہ ہے، ریسرچ اپنی جگہ ہے، میں اس کو اپوز نہیں کروں گا، بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کہنے لگا پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ہم نے کہا اتنا بڑا نظام دیکھ کے ہم کیسے امپریس ہو جائیں کہ جناب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی ایسا آپریشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. میں آپ کو 5ویں صدی میں لے کر جاؤں، 1400 سال پیچھے لے کر جاؤں. اب آپ کو ایک ایسے آپریشن کا منظر بتاتا ہوں جو بخاری شریف میں پورا لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری میں جنگ احد میں، احد کے میدان میں حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، تیر گہرا لگا، تیر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، دل آنکھ باہر آ گئی، رخسار پہ بہ گئی. حضرت قتادہ ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ، نکلی ہوئی آنکھ ہاتھ پہ رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے حضرت قتادہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی. آپ نے فرمایا قتادہ اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں. یہ آنکھ مانگنے گئے ہیں، آگے جنت بانٹی جا رہی ہے. مانگنے آنکھ گئے ہیں، آگے فرمایا جنت کی دعا کر دوں تیرے لیے. انہوں نے عرض کیا آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، انکار نہیں کیا جنت کا، لیکن یہ جملے کہے حضور جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا. حضور میں کانا ہو جاؤں گا، گھر جاؤں گا تو میری بیوی کو میں سونا نہیں لگوں گا، اچھا نہیں لگوں گا، کانا ہو گیا تو. اب یہ نہ بھی نہیں کی جنت کی، لیکن بتا بھی دیا کہ حضور میری آنکھ ضائع نہ ہو. اب سمجھ گئے کہ حضرت قتادہ آنکھ بھی مانگنا چاہتے ہیں. آپ نے آنکھ لی، یہ عجیب و غریب ایک آپریشن ہونے لگا ہے، اور میڈیکل سائنس مطلب عقل حیران رہ جائے. آنکھ اٹھائی، اندر رکھی، اوپر لعاب دہن لگا دیا. راوی کہتے خدا کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ میں تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا تھا. میں ڈاکٹر صاحب میں نے تو ابھی میڈیسن کا کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نکلی آنکھ پر کوئی میڈیسن لگا کے جوڑ دو، ابھی لعاب کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. ہمارے پاس تو میڈیسن بھی نہیں ہے کہ ہم وہ لگا کے آنکھ نکلی ہوئی جوڑ دیں. میرے مصطفیٰ تو لعاب دہن لگا کے نکلی آنکھوں کو جوڑ دیتے ہیں. پھر یہ اللہ یا رسول اللہ
یا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خیبر کے روز شدت کی تکلیف میں، اتنی آنکھوں میں تکلیف کہ آنکھیں کھل نہیں رہی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا نا، ایک دن پہلے فرما دیا تھا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، جو اللہ رسول سے محبت کرتا اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے دے گا، ایک دن پہلے بتا دیا کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ بھی پوری روایت ہے۔ این علی ابن ابی طالب، فرمایا علی کہاں ہے؟ بلایا حضور علیہ السلام کی بات، دو صحابہ یوں لے کر آ رہے ہیں، حضرت علی کی آنکھوں میں اتنی شدت کی تکلیف، آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں تکلیف تو ختم کر دی، پوری زندگی دوبارہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف بھی نہیں ہوئی، اور پوری زندگی نہ مجھے کبھی سردی لگی نہ مجھے کبھی گرمی لگی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر دعوت پہ بلایا، خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، زوجہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تھوڑے سے جو ہیں اور بکری کا ایک بچہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو کا آٹا بنا لو اور بکری کو ذبح کیا۔ حضور علیہ السلام کو بلایا کہ حضور چند افراد 5-7 افراد ساتھ لیں اور ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ فرمایا خندق والو چلو، جابر نے سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر گھر کی طرف دوڑے اور سارے صحابہ، 1000 سے زیادہ صحابہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، 4 یا 5 افراد کا گھر میں کھانا پکا ہے، 1000 سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت جابر گھر دوڑے، جا کر اپنی بیوی سے کہا آج بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ بڑی شرمندگی ہونے والی ہے، کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی، آپ 1000 سے زیادہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے پوچھا جابر یہ تو بڑی پریشانی ہو گئی، تم نے بتایا نہیں تھا حضور علیہ السلام کو کہ ہمارے گھر میں کھانا کتنا سا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے بتایا آقا اتنا سا کھانا ہے، لیکن حضور پھر بھی سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا جابر آپ نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا، جب تم نے بتا دیا ہے کہ گھر میں کھانا کتنا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، جو لا رہے ہیں وہی سنبھالیں گے نا پھر۔ اب حضرت جابر فرماتے مجھے اپنی بیوی کی اس بات نے اتنا سکون دیا، اتنا اطمینان دیا کہ جو محبوب لا رہے ہیں ہم نے تو بتا دیا کھانا کتنا ہے، پھر ہماری کیا پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا جابر گھر والوں سے کہنا جب تک میں نہ ہوں ہنڈیا چولہے سے نہ اتاریں، جب تک میں نہ ہوں ابھی روٹی بنانا شروع نہ کریں۔ گئے تشریف لائے، آٹا منگوایا، اپنا لعاب دہن آٹے میں ملا دیا۔ فرمایا گھر والی سے کہا محلے والوں کو بھی بلا لے، کسی عورت کو، روٹیاں بنانا شروع کر دیں۔ ہنڈیا کی طرف بڑھے، ہنڈیا میں لعاب دہن ملا دیا۔ جابر 10 صحابہ کو اندر بھیجتے رہو، 10 آئیں کھانا کھائیں آگے بڑھ جائیں، 10 آئے کھانا کھا کے چلے گئے، آتے رہے کھاتے رہے آتے رہے۔ حضرت جابر فرماتے 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا پھر بھی باقی، میں دیکھوں پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں پر ہاتھ، اب صحابہ کو کھانا کھلا رہے، فرما رہے دیکھو گوشت بوٹیاں کھاؤ، ہڈی نہ توڑنا، ہڈی نہ توڑنا، ہڈیاں نہ توڑنا۔ کھانا کھا کے سب آگے بڑھ گئے، ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دی۔ حضرت جابر گھر لے کے گئے، بیوی نے پوچھا جابر یہ تو ذبح کر کے پکا نہیں دی؟ تو میں حضور نے سب کو کھلا بھی دیا، ہمارا بکری کا بچہ زندہ کر کے ہمیں واپس بھی عطا فرما دیا۔ بات میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اولڈ مائنڈڈ ہیں، پرانے خیالات کی بات کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ 5ویں صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبی کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ ہم چاند پہ جانے والوں سے متاثر کیسے ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں چاند پہ جاؤ، مریخ پہ چلے جاؤ، اگلے سیاروں پہ چلے جاؤ۔ اسلام ترقی کا مخالف نہیں ہے، اسلام ریسرچ کا مخالف نہیں ہے، ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے۔ آپ ترقی میں آگے بڑھو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، ریسرچ میں آگے بڑھو، مگر بے حیا بن کے نہیں، مصطفیٰ کے گدا
بن کے آگے بڑھو، تم شریعت کو چھوڑ کر نہیں، شریعت کو تھام کے آگے بڑھو۔ اور اگر کوئی ہمیں کہتا ہے ان قوموں کو فالو کرو، ان لوگوں کو فالو کرو جو جناب چاند پہ چلے گئے، جنہوں نے چاند پر قدم رکھ دیے، مریخ پر کمندے ڈال رہے ہیں، ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ جناب آپ چاند پہ جانے والوں سے ہمیں متاثر ہونے کی بات کرتے ہو، ہم چاند پہ جانے والوں سے کیسے متاثر ہو جائیں، کیونکہ ہم نے چاند کو ٹکڑے کرنے والوں کے قدموں میں اپنا دل رکھ دیا ہوا ہے۔ چاند پہ جانا اگر کمال ہے تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر چاند پہ جانا اگر کمال سمجھا جا رہا ہے تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے پہ چلانا، چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا اس سے بھی بڑا کمال نظر آ رہا ہے۔ چاند ٹکڑے سے کرنے والے کو ہمارے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنو ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جو انگلی کے اشارے پہ اپنے جھولے میں اشارے پہ چاند کو چلائے اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دے انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو اپنے مبارک قدموں سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کو چمکائیں تو حضرت عائشہ کی گمشدہ سوئی بھی نظر آنے لگ جائے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حلیمہ سعدیہ کے کمرے کو چمکائیں کہ چراغ بھی جلانے کی ضرورت باقی نہ رہے اس ذات کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور جو اپنے مبارک نور سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کو روشن کر دیں، بلکہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضور بنو سعد میں گئے وہ بنو سعد کے قبیلے کے ہر گھر سے خوشبو آنے لگ جائے، جو خوشبوؤں والے آقا ہیں ان کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ جو کسی رستے سے گزر جائیں، رستے مہکنے لگ جائیں، اس ذات مہک والی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو اپنے غلاموں کے لیے حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حضرت عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھ کے شفا یاب کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دیں انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت جابر کی دعوت کو برکت والا بنا دے انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت حبیب کے نابینا والد کی آنکھوں کو لعاب دہن سے نور والا کر دے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جو رب کائنات کا دیدار کر کے پلٹے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنے روزے کا دروازہ کھول کے پاس بلا لے اس محبوب کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو میرے مولا جگ کے مولا شیر خدا کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا دے اس ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ایٹا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں۔ دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نے آلو پیارا۔ کہندی ہے حلیمہ مک ویک لج پال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دولارا، قسم خدا دی مینو اللہ یا رسول اللہ یا اور کئی لوگ پوچھ رہے ہیں یار یہ آج جیلم اور گرمالہ میں حاجی اظہر آ کے آسے گیا یار، یہ لوگ ہیں، ان کی میری دوستی یورپ کی دوستی ہے، یہاں نہیں ملے تھے، ہم جرمنی میں ملے تھے۔ یہ موسیٰ خان بھائی بیٹھے یونان میں ہماری دوستی ہوئی۔ میں ان لوگوں سے پیار کیوں کرتا ہوں یہ ایک اور بات بتا دو۔ ان لوگوں سے پیار یہ ایک ریزن ہے، جب جس بندے نے اپنا عشق رسول بچانا ہو نا وہ یورپ کی رنگینیوں میں بھی بچا لیتا ہے۔ یہ لوگ یورپ کی رنگینیوں میں بھی مدینے والے کے پیار کو دل سے بجھنے نہیں دیا انہوں نے۔ تو یہ جس نے بچنا ہے وہاں بھی بچ جانا ہے، اور جس نے نہیں بچنا اس نے یہاں بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو اس لیے بھی کرتے ہیں کہ رب نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے۔ ہم چاند پہ جانے کی مخالفت نہیں کرتے، مریخ پہ جائیں انکار نہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ لائف سے سن رہے ہیں، مریخ کی طرف
قدم بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن ہماری ایک جنریشن گزر گئی. 1889 اور 90 میں نے میٹرک کیا. 94 میں جب اسٹوڈنٹ تھا BA کا، اس وقت میں دعوت اسلامی کے ماحول میں اس وقت سے ہم نے کچھ دین کا علم پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے بھی اب بھی ہم لٹریچر سے تو مخالفت، ریسرچ سے تو مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ہم سن رہے تھے کہ مریخ پہ جانا ہے. لیکن ایک جنریشن گزر گئی، ہماری اگلی نسلیں جوان ہو گئیں، مریخ پر نہیں جا سکے. چلے جائیں، ابھی اور سیارے بڑے باقی ہیں. کہاں تک جائیں گے، کہاں تک پہنچیں گے؟ ایک مقام پر آ کر ہماری سائنس جواب دے جائے گی. ایک سٹیج آئے گی جہاں پر ہمارے سیارے رک جائیں گے، ہماری سیٹلائٹس رک جائیں گی، ہماری جو خلائی مشینیں ہیں، خلائی ہمارے جو مشن ہیں، ایک مقام پہ آ کے رک جائیں گے. ہمارا آگے حد ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. یہ تو بڑی ابے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی تو بڑی بات کی ہے باتیں. ہم 21ویں صدی میں آ کر بھی مریخ تک نہیں جا سکے. ابھی اگلے سیارے بہت باقی ہیں. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں ہم پوری ٹیکنالوجی اور پوری سائنس اور پوری جدید مشنری کے ذریعے بھی ابھی خلا میں بھول بھلیوں میں ہیں اور بھٹک بھٹک کے آ جاتے ہیں، مریخ پر نہیں قدم رکھ سکے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، لیلا رات کے قلیل حصے میں میرے محبوب چلے مسجد الحرام سے مسجد اقصی. آج نسبت اقصی کی آ گئی نا. فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور مسجد نبوی سے چلو نا محبوب، آج اقصی میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج گرمالا کی مسجد اقصی میں غلام بیٹھے ہیں محفل سجا کے، حضور آنکھوں کا فرش بچھا کے بیٹھے ہیں، اور محبوب آپ کی زیارت کے طلبگار ہیں، آپ کی زیارت کے تمنائی ہیں. تو فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف چلے. اور محبوب پھر آگے قرآن پاک میں سورہ نجم میں بڑی تفصیل ہے اس کی، ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا ابھی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ ہے یہ معراج کا بھی مہینہ ہے نا رجب، تو ایک چیز یہاں پر بیان کر جاؤں گا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اس سورہ نجم میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب اتنا قریب ہو گئے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، ثُمَّ دَنَا پھر قریب ہوئے، فَتَدَلَّا پس اور قریب ہو گئے. کتنا قریب ہو گئے اللہ کے حضور، کتنا قریب ہو گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے کمان کے سرے ہوتے ہیں. فکان کعبہ قوسین، جیسے کعبہ قوسین کمان کے 2 سرے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. اتنا قرب خاص. اور اس قرب خاص میں اللہ نے فرمایا فاوحا، قرآن کے الفاظ ہیں، فاوحا الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی، ما اوحا جو بھی وحی فرمائی، فاوحا الی عبدہ. اس جملے کو یاد رکھیے گا، بتا بھی دیا کہ وحی ہوئی، چھپا بھی لیا ما اوحا جو بھی وحی ہوئی، بتا بھی دیا کہ وحی ہوئی ہے. اب ڈھونڈتے رہو، بوجھتے رہو، سوچتے رہو، تلاش کرتے رہو، ریسرچ کرتے رہو. تفسیرات احمدیہ میں ایک جملہ پڑھا تھا اس کے بارے میں، اسی آیت کی تفسیر میں. تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے تکلم معہ 90,000 حکایتاً اسرارا و احکاما و اخبارا. فرمایا 90,000 باتیں ہوئی تھیں جس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے. 90,000 حکایتیں بیان ہو گئیں. اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاص وحی میں اس مقام پر کوئی اور نہ پہنچا نہ پہنچ سکتا ہے جو رب کے قرب خاص میں ہے. اور اس کعبہ قوسین کے مقام کو اللہ نے کیا کہہ کر بیان کیا؟ فاوحا الی عبدہ. اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا بعبدہ. اس جملے کو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھو. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور ادھر فرمایا فاوحا الی عبدہ. جس مصطفیٰ کی عبدیت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی رسالت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
جس کی ابدیت کعبہ قوسین پر ہے. کیونکہ اللہ باجزی بستامی نے فرمایا، مفتی احمد یار کا نعیمی نے بھی لکھا کہ جہاں عام انسان کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا، جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا، جہاں ولی کے مقام کی انتہا وہاں سے رسول نبی کے مقام کی ابتدا، اور نبی کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. فرمایا فاؤہا الی عبدہ ما اوہا تکلم معہ 90,000 حکایہ، 90,000 حکایتیں بیان ہوئی. اور اسی راز کی بات کو جہاں جبریل بھی نہیں ہے، لوح محفوظ کو پتہ نہیں ہے، جبریل کو پتہ نہیں ہے، اور کرسی عرشی ہے، قدسی ہے، فرشی ہے، انبیاء ہیں، کسی کو اس راز کا نہیں پتہ جو خاص راز کی باتیں ہو رہی ہیں. کبھی حروف مقطعات لے کے جبریل آتے تھے نا، کہتے تھے الف لام میم، حضور فرماتے علم تو میں جان گیا کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے. الف فرمایا جانتے ہیں، میں جان گیا. علم تو کہا لام کا علم تو، میم کا علم تو، کاف کا علم تو، ہا یا عین صاد ہر حرف پر آپ فرماتے علم تو، میں جان گیا میں جان گیا. جبریل سوچتے نہ ہوں گے کہ میں لے کر آ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا الف لام میم کیا ہے. مصطفیٰ فرماتے میں جان گیا آج اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، میں جان گیا آج کیا راز کی باتیں ہو رہی ہے. یہ میرے امام نے رمز بتائی تھی کہ نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ روح امی، نہ عرش کو پتا ہے، نہ لوح مبین کو پتا ہے، نہ جبریل کو پتا ہے. کیا؟ نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے، سونے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. کیونکہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و پلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے. اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جنت کی طرف چلیں، کہا جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن، یہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے، جہانے لیے تمہارے دیے. یہ اکرمیاں تمہارے لیے. صحابہ کرم، کرم کے بادل صحابہ کرم روانہ کیے. یہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ سترے بادام تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی بے خبری کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تمام تمہارے لیے. وہ دور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، نہ عرش بری، نہ روح امی، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے. اور آج ہم مسجد اقصی گرمالہ میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور میرے امام نے
نے ہمارا پروگرام بتا دیا, ہمارا شیڈول بتا دیا, ہمارا منصوبہ وہ اعلیٰ حضرت نے کھول کے بیان کر دیا. ہماری سوچ کیا, منصوبہ کیا بنا کے بیٹھے ہیں. کہا کہ وہ یہ پورے کلام کا عطر ہے ان جملوں کے اندر کہ آقا کہ یہ میدان محشر ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف آوری آپ کی ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں اس وقت بھی آپ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہو کہ وہ دن بھلے آ جائیں کہ یا رسول اللہ جب آپ سامنے ہو ہم درود و سلام پڑھ رہے ہوں اور پھر فرشتے آ کر کہیں پہلے کا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا پڑھ رضا کر رضا کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہماری سوچ یہ ہے کہ جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے. اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو رب کائنات نے کعبہ قوسین کا مقام عطا کیا, اوہا کا منصب عطا کیا. اب یہ 18,000 عالمین کی سیر کر کے پلٹے, جنت کے مناظر بھی دیکھے, دوزخ کے مشاہدات بھی نظر آئے, سارا منظر ہوا, پلٹ کر آئے. کیا کتنا وقت گزرا, کتنا وقت گزرا. جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے ابھی اس پر جسم کی حرارت باقی ہے, جس دروازے سے نکل کر گئے تھے اس کی کنڈی ابھی ہل رہی ہے, جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی چل رہا ہے, رکا نہیں ہے. ادھر اتنا بھی وقت نہیں گزرا, ادھر 18,000 عالمین کی سیر کر کے آ گئے. سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا, رات کے قلیل حصے میں. لوگوں غور تو کرو, جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا, جس کی سیر میں کائنات ختم ہو جائے, جس کی سیر میں قرآن نے کہا. ہم یہ کہتے جناب آپ مریخ پہ جانا ہے, اگلے سیاروں پہ جائیں. قرآن نے کہا سورہ رحمان, اللہ فرماتا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فرمایا یا معشر الجن والانس, اے جن و انسان کے گروہ, ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض زمین اور آسمانوں کے کناروں سے نکلنے کی اگر طاقت رکھتے ہو. فرمایا قرآن کہہ رہا ہے فانفذوا تو نکل جاؤ. اگر زمین و آسمان کے کناروں سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو, قرآن تو کہہ رہا ہے نکلو, حد کائنات سے نکلو. فانفذوا, پھر آگے خود ہی فرما دیا اللہ نے لا تنفذون الا بسلطان. لا تنفذون, نہیں نکل سکتے, نہیں نکلتے الا بسلطان, مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت. بڑی طاقت چاہیے نا. ہماری حد ہے, ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک جگہ پہ آ کے جواب دینا ہے, پر میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو حد کائنات سے نکل جائیں, رب کا دیدار کر کے پلٹے, پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملیں, پھر جائیں, پھر آئیں, پھر جائیں. اللہ کہتے کسر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, کہاں جبریل, کہاں براق, کہاں رف رف, کہاں سیڑھی, کہاں عرش. محبوب اب جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. بتانا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں, براق کا آنا, جبریل کا آنا, سیڑھی کا آنا, رف رف کا آنا, یہ اعزاز کے لیے تھا, محتاجی کے لیے نہیں تھا. یہ حضور کے اعزاز کے لیے تھا. ورنہ جا بھی رہے, آپ 9 بار گئے نا, 5 نمازیں کم ہوتی گئیں, 50 سے 5 رہ گئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسائی تو دیکھے کہاں تک ہے, اپروچ تو دیکھے کہاں تک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا کہاں تک ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کائنات جل شانہ نے جو اپنا قرب خاص عطا کیا, اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسی اپروچ اور رسائی کو اعلیٰ حضرت نے ایک بڑے خوبصورت جملے میں بیان کر دیا. بڑے لطف اور عشق کی بات ہے اس میں بھی. ہم لوگ بچپن سے یہ پڑھتے تھے
کہا جناب کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا. ہم بچپن سے ایک شعر پڑھتے تھے، اب جب معراج والی حدیث پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. آپ کی مسجد اقصیٰ میں کلاک لگ جائے، ایک سوئیوں والا کلاک بھی ہوتا ہے، ڈیجیٹل آ گئے سوئیوں والا کلاک، اس کی سیل ہوتا ہے اندر، بڑا کلاک دیکھا، ایک سوئی 12 پہ، ایک سوئی 11 پہ، ایک سوئی 5 پہ، سیل نکال لیا میں نے، ہم لے کے چلے گئے. سال بعد میں آؤں یا 2 سال بعد آؤں، جہاں سے سیل نکالا تھا سیل لا کے یہاں سے ڈال دوں، سوئیاں جہاں رکی تھی وہیں سے چلنے شروع ہو جائیں گی. یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلاک کی جان اس سیل میں ہے. سیل نکالا، سوئیاں جہاں تھی تھم گئی، جہاں سے آگے ڈالا جہاں رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور حد کائنات میں تھے، نظام چل رہا تھا، جب حد کائنات سے نکل گئے نظام جہاں وہاں رک گیا. ادھر 18,000 عالمین کی سیر کی، 90,000 باتیں ہوئی، رب کا دیدار ہوا، پلٹ کر آئے. جب کائنات کے حضور قدم چومنے لگی کائنات، تو اب جہاں سے نظام تھما تھا وہیں سے نظام دوبارہ چلنے لگ گیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ رب کائنات خود ان سے محبت کرتا ہے. آپ نے قرآن پڑھا، انبیاء کرام مخلوق میں سے افضل ہوتے ہیں. اللہ نے حضرت آدم کو پکار کر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت نوح کو پکارا یا نوح بت بسلام منا. حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام. حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت موسیٰ کو پکارا یا موسیٰ انی انا اللہ. کہیں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت عیسیٰ کو پکارا یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک. قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے گا، اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں ایک جملے آپ کے سامنے رکھ کے چلا جاؤں گا. غور کرو لوگو، اللہ پاک قرآن میں فرما رہا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریا یا داؤد یا ابراہیم. لیکن اب جب آمینہ کے لال کی باری آئی، جب ہمارے لجپال کی باری آئی، ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، ہمارے مأویٰ و ملجا کی باری آئی، ہمارے سید و سردار کی باری آئی، ہمارے لجپال ہاشمی کی باری آئی، ہمارے آقا و مولا کی باری آئی، ہمارے ناصر و منصور کی باری آئی، ہمارے حامد و محمود کی باری آئی، ہمارے صادق و امین کی باری آئی، ہمارے سید و طیب کی باری آئی، ہمارے ہاشمی و مطلبی کی باری آئی، ہمارے سید و سردار کی باری آئی. تو اب نام لے کے نہیں بلایا، پہلے نام لے لے کے بلایا جا رہا تھا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا زکریا. لیکن جب آمینہ کے لال کو پکارا تو پکارا کیسے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یاسین طٰہٰ. ان کو نام لے لے کے بلایا، انہیں القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یہی میرے امام نے کہا تھا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا. جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا.
میں حضرت عیسیٰ کے جملے یہاں رکھ کے چلا جاتا ہوں. حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ کے الفاظ انجیل برنباس چیپٹر 42 میں، آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں بائبل بائی برنباس، وہاں چیپٹر 42 لکھیں، یا یہ جملے وہاں، یا پہلا ورڈ لکھتے فام ناٹ وردی، آپ کے سامنے انٹرنیٹ کھول کے رکھ دے گا بائبل چیپٹر 42. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں فام ناٹ وردی ٹو انکلوز دا ٹائز آف دا ہازن اور دا لیچز آف دا شوز آف میسنجر آف گاڈ whom you call مسیحا who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ فرماتے لوگو تم جسے مسیحا کہتے ہو، میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا. یا رسول اللہ who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے، and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائیں گے، and shall bring the words of truth، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے، and so his faith shall have no end، اس لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہو. اور چلیں انجیل برنباسی، حضرت عیسیٰ سے لوگوں نے نشانی پوچھی تھی. جب ایک موقع پر حضرت عیسیٰ نے، یہ بھی انجیل کے الفاظ ہیں، there shall not come after him any true prophet sent by God but there shall come a great number of false prophets where the sorrow for the shaitan shall raise them up. حضرت عیسیٰ نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں ان حضور کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا، شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے. تو اب لوگوں نے پوچھی نشانی حضرت عیسیٰ سے کہ ہم سچے نبی کو کیسے پہچانے، پہچان تو بتا دیں. حضرت عیسیٰ نے نشانی بچائی، یہ بھی انجیل کے الفاظ ہیں. Verily I say to you, the moon shall miss the sleep in his boyhood, and when he shall be grown up, he shall take her in his hands. The world beware of casting him out. فرمایا لوگ یوکے والوں آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن اپنے گرمالا والوں کے لیے تھوڑا میں ٹرانسلیٹ کر جاؤں. ویریلی اولڈ لینگویج میں، انگلش اولڈ لینگویج میں ویریلی کہتے ہیں بہت سچی بات کے لیے. ویریلی آئی سے ٹو یو، میں سچی بات تم سے کہوں. The moon shall miss the sleep in his boyhood. ان کے بچپن میں چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا. حضور ختم نبوت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں چاند لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up, he shall take her in his hands. جب وہ جوان ہو جائیں گے وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، چاند ان کے قبضے میں ہوگا. The world beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے بارے میں خبردار رہے، یعنی خبردار دنیا والوں اس آخری نبی کو ٹھکرانا بیٹھنا جن کی شان یہ ہے بچپن میں چاند لوریاں دیتا ہوگا، جوانی میں چاند قبضے میں نظر آئے گا. پھر دنیا نے دیکھا نہیں حضور سے چاند بچپن میں باتیں کیا کرتا تھا، اشارے پہ چلتا تھا، اور دنیا نے دیکھا نہیں کہ جب انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ کے جوڑا تو ایک ہمارے پنجابی کے عاشق بولے کہنے کہ کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کمال میں، حسن و جمال میں اور احسان میں پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال بنایا. ان جیسا حسین بھی کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی شے حضور سے زیادہ حسین دیکھی نہیں، ایسے لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے میں چل رہا ہے، ایسے حسن و جمال. اب یہ حسن کا چیپٹر بڑا طویل ہے، میں ذہن میں جو دعا کا وقت سوچ کے بیٹھا تھا وہ وقت ہو گیا، لیکن گرمالا کے عاشقان رسول اور یورپ سے آئے ہمارے عاشقان رسول، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے مقدر پہ لوگوں ناز کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہماری قسمت ایسی بنائی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے نبی کے ذکر سے ہمیں جلنے والا نہیں بنایا. اپنے مقدر پہ ناز کرو، اس لمحے پر ناز کرو. اور پھر حضرت سید عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ بول دیا حسن پر، کہتی ہیں مصر میں حسن یوسف کو دیکھ کر پھل کاٹتے ہاتھ کاٹ دینے والی عورتیں اگر میرے مدنی کا چہرہ دیکھ لیتی
ہاتھ نہیں اپنے کلیجے چیر ڈالتی انہیں پتہ بھی نہ چلتا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. زندگی میں کبھی ہم دوبارہ ملے نا تو مجھے یاد دلانا، میں یہی حسن کا موضوع لے کے چلوں گا. میں حسن پر اور پھر عشق پر آگے جو اگلی مرحلہ عشق ہے، اور میں تو وہ چیزیں لے کر پھر بیٹھا ہوں دل میں. کہتے ہیں کہ این عشق جنہاں نو لگ جاندا تے وہ سک جاندے وانگ کانے آندے. کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، نال خلقت دے تانے آندے. کسے عشق دا نام بدنام کیتا تے کچھ سڑ گئے نے وانگ پروانے آندے. وارث شاہ عشق دے بجے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے جیل خانے آندے. ہم تو اس محکمے والے لوگ ہیں. امیر علیہ سنت الیاس قادری صاحب نے تو ہمیں اس عشق کے محکمے میں ڈال دیا. اب یہ تعریف کیوں کی جاتی ہے کہ دل میں تعظیم بڑھے. تعظیم بڑھتی ہے محبت لاتی ہے، محبت بڑھتی ہے عشق کی کیفیت میں لے جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ عشق جنہاں دے ہڈی رچیا تے رونا کم ہونا، ملدے روندے وچھڑے روندے تے روندے نے وچ راواں. اور پھر ان کی آنکھوں میں سے عشق کے آنسو بہتے. یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، کوئی یاد محبوب میں آنسو بہا رہا ہے، کوئی حضور کی یاد میں اشک بہار ہوتا ہے. یہ عاشقوں کی محفلیں ہوتی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ماحول اختیار کریں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی عشق رسول کا ماحول دیتا ہے. ہماری جب وہ کنسنٹریشن کو ٹھیک کرتا ہے. ہم ادھر ادھر جو سوچتے ہیں کہ جناب میں ادھر چلا جاؤں ادھر چلا جاؤں، یہ چیز وہ چیز یہ چیزیں. آج کے دور کا ہمارا نوجوان بعض وقت کنفیوژن میں پوچھتا ہے I'm confused what I have to do, where I have to go. ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہم نے جینا کیسے ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اللہ تیری اطاعت کیسے کریں اس کو اور واضح کر دیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اور صلہ قرآن نے بیان کر دیا. اطاعت کرو گے اللہ فرماتا ملے گا کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا ملے گا کیا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. از کمپلیٹلی سکسیسفل جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے. ہم فرما برداری والی زندگی جئیں، دنیا میں کہیں بھی رہیں، کہیں بھی رہیں، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے نہیں چھوڑیں گے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی بسر کریں. ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں، ریسرچ میں آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، ترقی میں آگے بڑھیں. اب جب وہ جتنی ریسرچ کرنی آگے بڑھیں، جو ٹیکنالوجی اختیار کرنا چاہیں اختیار کریں، مگر شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. شریعت ترقی سے نہیں روک رہی، شریعت بے حیائی سے روک رہی ہے. شراب سے، سود سے، جوئے سے، حرام کاموں سے. اور آج وہ قومیں بھی ریسرچ کرنے کے بعد اسی جملے پر آئیں کہ شراب جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں. آج دنیا جو ہے وہ اس پوری آپ کہتے ہیں کہ ایک اکنامیکل کرائسس کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ سود زبردست دشمن ہے معاشرے کا. سودی نظام آج دنیا اس پر آ رہی ہے کہ جناب بدکاری اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں، بے حیائی کے نتائج بہت بھیانک ہیں. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر ان کاموں سے بچیں جن سے منع کیا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو بچا لائیں، ان پر عمل کرتے رہیں. اور آج کا اس عظیم الشان اجتماع میں جہاں اندر باہر فل ہے، لوگ کھڑے ہیں باہر، اور یہ سب آج میرے ساتھ نیت کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بسر کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کریں گے.
اور وہ یونان والے آخری جملے بول جائیں یہاں بھی یاد ہے وہ یونان میں ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. ایک تو کریتی جزیرے میں ہوا, تو وہاں جب یہ میں نے جملے بولے نا, ایک لڑکا کھڑا ہوا کہا جی چھوڑی شراب کی بوتل نکال کے توڑی, اس نے کہا سے چھوڑی آج سے. یعنی مجمع یار ہوتے ہیں, یورپ میں ہم جاتے ہیں یار, یہ عاشقان رسول ہمارے وہاں بڑے بڑے اجتماع کرتے. میں نے آخر میں یہی کہا تھا, آج آپ سے بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, میرے نبی سے میرا یہ رشتہ ہمارا جو ہے نا, یہی شیطان توڑنا چاہتا ہے. یہی شیطان حضور علیہ السلام کی غلامی سے دور کرنا چاہتا ہے, ان کی نسبت سے دور کرنا چاہتا ہے, ان کی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے, شریعت سے دین سے دور کرنا چاہتا ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے باغی نہیں ہیں. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ مجھے کہے کہ جناب گناہ کرتے ہوئے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں نبی پاک کا مقابلہ کر رہا ہوں؟ معاذ اللہ. گناہگار سے گناہگار نوجوان بھی ہمارا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ گناہ کرتے ہوئے میری یہ نیت تھی کہ میں حضور علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا ہوں. نہیں, ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے باقی نہیں ہیں. ہم مجرم ہیں, گناہگار ہیں, لیکن اس نسبت پر ہی ناز ہے, اسی نسبت کا سہارا ہے. حضور کے امتی ہیں, غلام ہیں, اور یہ نسبت کبھی نہیں ٹوٹنے دینا. کہیں بھی رہو, دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھونا. جملے میں یورپ اور جا کر باہر کے ملکوں میں کہتا رہتا ہوں, نوجوانوں میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا. تو ہم دعوت اسلامی والے بیان کرنے کے پیسے نہیں لیتے. میں کہتا تھا یار میں پیسے لینے تم سے نہیں آیا, لیکن ایک چیز مانگنے آیا ہوں. ہم نے تمہیں پردیس میں بھیجا ضرور ہے, تمہیں ایمان بیچنے کے لیے نہیں بھیجا. اپنے ایمان کا کہیں کسی ویزے کسی چکر میں آ کے سودا نہ کر بیٹھنا. نہیں بنتے نا پیپر, نہیں نہ ہوتا کچھ, واپس آ جانا, ہمارے پاس بڑی جگہ ہے, اپنے وطن میں بڑی جگہ ہے. ایمان پر کمپرومائز نہیں کرنا. ایمان بیچ کے ہمیں کوئی پیپر, کوئی ویزا, کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے. کسی لڑکی کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا نہ کر لینا. کسی مال کے چکر میں یورو دیکھ کے, پاؤنڈ دیکھ کے اپنے ایمان کا سودا نہ کر دینا. تو یہ نسبت کبھی ٹوٹنے نہ دینا. آج اس خوبصورت اجتماع میں میں نے پورے اجتماع میں آپ کو نہیں کہا کہ کوئی اونچا بول دو یا نعرہ لگا دو, بلکہ نعروں سے میں نے کہا یار وقت اور آسان ہو جائے دعا کا. میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا, نوجوانوں یہ جملے میرے ساتھ سینے کی آواز سے بول دو کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اس نسبت کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, کل بھی تھا, کل بھی تھا. اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں, توڑ دو شراب کی بوتلیں, پھاڑ دو تاش کے پتے, جلا دو گندی وی سی ڈیز, جلا دو گندے گانے کی کیسٹیں, چھوڑ دو شراب, چھوڑ دو سود, چھوڑ دو نشہ, چھوڑ دو جوا, ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو, بے حیائی چھوڑ دو, برے کام چھوڑ دو, جھوٹ اور غیبت کو چھوڑ دو, حسد کرنا چھوڑ دو, جادو کرانا چھوڑ دو. کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ تمہارے غلط تعلقات بن گئے, اسے SMS کر دو کہ تیرا میرا ناطہ ختم, کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور کسی جانب کیوں جائیں, اور کسی کو کیوں دیکھیں, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا. اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا, کل بھی تھا. اس لیے آج ہم نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ کبھی اللہ رسول کے حکم کو پامال نہیں کریں گے, شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں, محبت رسول میں زندگی بسر کریں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ پاک ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ عطا کرے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی بہت سنتیں سیکھنے, عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. ہمارے پاس مدارس ہیں, جامعات ہیں, اسکول سسٹم ہے, آپ اپنے بچوں کو ان میں لے کر آئیں. ہمارے پاس بہت بڑا آن لائن کا نظام ہے, 30 سے زیادہ کورسز یہ مجھے ہمارے اسلامی بھائیوں نے دیے ہیں. آن لائن کا باہر ہم نے سٹال بھی لگوایا ہوا ہے. آن لائن میں کیا ہے,
آپ کے اب مدرسے جامعہ میں نہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، UK یورپ میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ امریکہ آسٹریلیا میں رہتے، کہیں بھی رہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سلیکٹ کریں، دن اور رات میں سے کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ دیں، آپ قرآن پڑھیں، اب تفسیر پڑھیں، اب فرض علوم سیکھیں۔ یہ 30 قسم کے کورسز ہیں، آپ اس کا لیں۔ آپ کو کون سا کورس کرنا ہے؟ آپ طہارت کورس کریں، فرض علوم کورس کریں، قرآن حفظ یا ناظرہ پڑھنا چاہتے وہ بھی پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ حدیث کورس ہے، سیرت مصطفیٰ کورس ہے، عالم کورس ہے، نماز کورس ہے، نماز تو سیکھ لیں، یہ 1 مہینے کا کورس ہے، آدھا گھنٹہ کی روز کی کلاس ہے، آپ یہ کورسز کریں۔ دعوت اسلامی یہ سروس دے رہی ہے آپ کو۔ اسلامی بہنوں کے لیے 27 کورسز ہیں، 28 اسلامی بہنیں ان کو پڑھاتی ہیں، آپ کورسز میں آن لائن میں داخلہ لے لیں۔ مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں، مدنی چینل انشاءاللہ گھر میں سنتوں کی بہاریں لائے۔ کڈز مدنی چینل آ گیا، بچوں کو فضول کارٹون دکھانے کی بجائے اب کڈز مدنی چینل دکھائیں، آپ کے بچے کارٹونوں والی دلچسپی وہ بھی ملے گی ان کو، اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس بھی ملتا رہے گا، اچھے اخلاق سیکھیں گے، بچوں کی لینگویج میں سکھایا جا رہا ہے ان کو۔ اور یہ چیزیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ دعوت اسلامی چاہتی ہے ہمارا معاشرہ سنتوں کا، امن کا گہوارہ بن جائے، ہم بھی باعمل ہو جائے، ہماری آنے والی نسلیں بھی باعمل بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔